پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ فلسطین کی جنگ کو چھڑے ہوئے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے تقریباً 4 ہفتے ہونے کو ہیں۔ 9,000 سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور اسی کانٹیکس میں جو مصائب ڈھائے جا رہے ہیں فلسطینیوں پہ، غزہ کے میں بسنے والے لوگوں پہ، اس حوالے سے اور اسرائیل کی نام نہاد امن کوششوں کے حوالے سے آج اس شو میں ایک غلطی کا اعتراف کرنے جا رہا ہوں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ غلطی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ عرب ملکوں کو تعلقات بہتر کرنے چاہیے، کیونکہ اسرائیل بہت طاقتور ملک ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ امریکہ کیا بلکہ تمام بڑی طاقتیں اس کے ساتھ ہیں، G7 کے ممالک، لہٰذا اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ یہ وہ مفروضہ تھا جس کی بنیاد پہ میں سمجھتا تھا کہ تعلقات ان میں جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور 2020 کے ابراہم اکارڈز ہوئے، اس کے نتیجے میں اگر متحدہ عرب امارات، بحرین، اردن اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، باقی ملکوں کو بھی کرنا چاہیے، اور اس سے شاید فلسطینیوں کی کوئی جاں خلاصی ہو جائے، اور جو 2 اسٹیٹ سلوشن کی جو بات کر رہے ہیں، یعنی اس علاقے میں ایک فلسطینی ریاست، ایک اسرائیلی ریاست، اس کا خواب بھی شاید پورا ہو جائے۔ لیکن میں آج اعتراف کرتا ہوں کہ اس حوالے سے جتنی ہماری ایڈوکیسی تھی، جو ہمارے خیالات تھے، وہ خام خیالی ثابت ہوئی، وہ انتہائی ایک بڑی غلط فہمی تھی۔ اب اس غلط فہمی کا اور اس غلطی کا احساس کیسے ہوا؟ ایک تو ظاہر ہے فلسطینیوں کی لاشوں پہ لاشیں گرتی چلی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک امریکن ٹیلی ویژن ریڈیو کی اینکر ہیں کم ایورسن، انہوں نے اب حال ہی میں ایک آرٹیکل لکھا ٹویٹر پہ۔ وہ ٹویٹر پہ وہ جو آرٹیکل ہے وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں انہوں نے کہا کیا ہے، اور کس طرح جو خونچکاں داستانیں لکھی جا رہی ہیں غزہ کے علاقے میں، اس نے دنیا بھر میں سب لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو جناب کم ایورسن نے اپنے ایک مکتوب میں یہ لکھا ہے کہ میں نے جان پہچان والے ہر امریکی کو جو کچھ عرصہ فلسطین میں رہ چکا ہے پریشان اور خوفزدہ پایا۔ میں ایسے کئی افراد سے بھی مل چکی ہوں جو یہ سمجھتے تھے کہ اسرائیلی اچھے لوگ ہیں، اور فلسطینیوں نے محض اسرائیل کو بدنام کرنے کے لیے یہ ناٹک رچایا ہوا ہے۔ مجھ پر سکتہ طاری ہے، میں سکتے کے عالم میں ہوں۔ میری ان آنکھوں نے وہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے گزشتہ چند دنوں کے دوران جو کبھی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا تھا۔ یقین تک نہیں آتا کہ اس جدید دور میں بھی کوئی حکومت یہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اسرائیل کے سفر کے دوران شک و شبے کے ساتھ مجھے فلسطینیوں کے سوالات پر غصہ بھی آتا رہا، مگر امریکہ واپسی کے بعد میں نے 1 ہفتے تک نہ تو روشنی دیکھی اور نہ ہی بستر سے اٹھ پائی، کہ جیسے میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ ناقابل یقین ایک وحشت ناک المیہ اور ظلم، اچھے اور شریف لوگوں سے نجات حاصل کرنے کا ایک سفاکانہ طریقہ، یعنی اشارہ تھا اسرائیلی جارحیت ہے اس کی طرف۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ وہی کچھ کر رہے ہیں جو کبھی ان کے ساتھ ہوا تھا، ویسے ہی اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ اسکولوں کے بچے مجھے روک لیتے اور کہتے کہ امریکہ سے کہیں وہ انہیں روکیں، انہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، یعنی میں اور وہاں سے واپس آنے والے وہ سب لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ظلم و ستم دیکھا۔ ہم سب اسرائیل سے مایوس ہو چکے ہیں، جبکہ ہم میں سے اکثر نے تو غزہ میں جاری جنگ کی ایک جھلکی بھی نہیں دیکھی۔ فلسطینیوں کا ہر دن بقول کم ایورسن اسرائیلی جبر و ستم کا عینی شاہد ہے، جبکہ ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا ہے کہ فلسطینی دہشت گرد ہیں، لہٰذا ان سے خطہ پاک کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف ان کا احتجاج بھی ان لوگوں کو انہیں بے دخل کرنے اور ان کی زمینیں ہتھیانے کا بہانہ فراہم کر دیتا ہے۔ اسرائیلی اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، بلکہ یہ تو کم ایورسن کی کہانی تھی۔ اب آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ اقوام متحدہ کے ایک ڈائریکٹر تھے ہیومن رائٹس ان کے ونگ میں، کریگ موخبر،
انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور بڑا ہلا دینے والا ایک خط لکھا ہے انہوں نے، اور اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسرائیل بھی ماضی کے جنوبی افریقہ کی طرح ایک نسل پرست ریاست ہے، اور فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ ان کے عرب ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے جو کریگ موخبر نے جو کچھ لکھا ہے اپنے خط میں، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جرمنی کے ہٹلر نے یہودیوں سے نفرت یا ناپسندگی کی وجہ سے ہولوکاسٹ یعنی یہودیوں کا قتل عام کیا کنسنٹریشن کیمپس میں۔ کسی بھی ملک نے جرمنی میں لاکھوں یہودیوں کو پھانسی دینے میں اس کی حمایت نہیں کی، لیکن موجودہ جنگ میں جو کہ اسرائیل نے مسلط کی ہے 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کے بعد، تمام بڑی طاقتوں یعنی امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، وہ سب اسرائیل کی حمایت میں کھڑے ہیں، جنگ بندی کی اس وقت تک مخالفت کر رہے ہیں جب تک اسرائیل حماس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتا۔ فلسطینیوں کے خلاف موجودہ وحشیانہ مخاصمت کا یہی بیان کردہ ہدف ہے، اسرائیل نے خود یہی کہا ہے، امریکی بھی تقریباً یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ اب جو کریگ موخبر نے یعنی اقوام متحدہ کے مستعفی ڈائریکٹر نے جو لکھا ہے، اس کے مطابق فلسطین میں جس نسل کشی کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ امریکی اور دیگر مغربی حکومتوں کی طرف سے فراہم کی جانے والی اسرائیلی انصاف اور مغربی کارپوریٹ میڈیا کی طرف سے فلسطینی عوام کی انسانیت کی دہائیوں کی پیداوار ہے۔ دونوں کو اب ختم ہونا چاہیے، ہیومن رائٹس کے لیے بات کریں، لیکن فلسطینی عوام کا موجودہ تھوک کے حساب سے قتل، جس کی جڑیں نسل پرستانہ آبادکاری کے نو آبادیاتی نظریے سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی کئی دہائیوں کے منظم ظلم و ستم کے تسلسل میں مکمل طور پہ ان کی اربوں کی حیثیت پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قائدین کے یعنی جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے ارادے کے واضح بیانات بھی ہیں۔ اسرائیلی حکومت اور فوج اس بات میں انہوں نے کوئی شک و شبہ نہیں چھوڑا کہ صرف ایک نسل کشی عملاً جاری ہے عرب فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے، غزہ سے بھگانے کے لیے۔ غزہ میں شہریوں کے گھروں، سکولوں، گرجا گھروں، مساجد اور طبی اداروں پر بے دریغ حملے کیے جا رہے ہیں، اور شہریوں کے ہزاروں کی تعداد میں شہری قتل ہو چکے ہیں۔ اب کریگ موخبر کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ نسل کشی کا ٹیکسٹ بک کیس ہے۔ فلسطین میں یورپی نسلی قوم پرستی، آبادکاری کا نو آبادیاتی منصوبہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ فلسطین میں مقامی فلسطینی زندگی کی آخری باقیات کو تیزی سے تباہ کرنے کی طرف گامزن ہے اسرائیلی سیٹلرز جو ہیں، نو آبادکار۔ اور مزید یہ بڑا ایک افسوسناک فقرہ ہے اس میں کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ کے بیشتر ممالک کی حکومتیں اس خوفناک حملے میں پوری طرح شریک ہیں۔ نہ صرف یہ حکومتیں جنیوا کنونشنز کے لیے احترام کو یقینی بنانے کے لیے اپنے معاہدے کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے انکاری ہیں، بلکہ در حقیقت اسرائیل کے حملے کو مزید ان کو اسلحہ فراہم کرنے، اقتصادی اور انٹیلیجنس مدد فراہم کرنے، اور اسرائیل کے مظالم کو سیاسی اور سفارتی کور بھی فراہم کر رہی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر امریکہ، یورپ، خود اسرائیل کے اندر جو آپ یہ امیج دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسرائیلی جو کہ فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ہے، حکومت سے جنگ بندی کا مظاہرہ کرنے کے لیے اکٹھا ہوا تھا، اس کو کس طرح پولیس والے نے دھڑام سے زمین پہ مار گرایا۔ اس طرح جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس میں غزہ میں ایک خاتون ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر غادہ ابو عیدہ، وہ ہسپتال میں علاج معالجے میں مصروف تھیں، دوسرے ان لوگوں کے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھیں کہ اسی دوران اسٹریچر پہ ایک بچی آئی اور اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو اس کی اپنی بچی ہے جو کہ حملے میں زخمی ہو چکی ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار داستانیں ہیں جو کہ اس وقت رقم ہو رہی ہیں، اور سوال اس میں پیدا یہ ہو رہا ہے کہ سوال اس میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ حماس نے ایسا کیوں کیا؟ موجودہ حالات میں اب یہ تو جناب باتیں آپ نے سنی، اقوام متحدہ کا ہیومن رائٹس کمیشن کا ایک ڈائریکٹر تھا، اس سے پہلے آپ نے امریکن جرنلسٹ کم آئیورسن کی بات سنی،
اس کے ساتھ آپ یہ جو اس وقت جارحیت کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ایک ڈاکٹر ہیں غازہ میں، ڈاکٹر غادہ ابو عیدہ، وہ زخمیوں کی تیمارداری میں دیکھ بھال میں مصروف تھیں۔ جب ایک اسٹریچر پہ ایک بچی کو لایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو ان کی اپنی بیٹی ہے جو کہ زخمی ہو کے اس کو ہسپتال لایا گیا ہے۔ تو اب دنیا بھر میں، چاہے وہ لندن ہے، چاہے جرمنی ہے، چاہے امریکہ ہے، نیو یارک میں خود امریکی یہودی باہر نکلے ہیں اس جنگ کے خلاف احتجاج کے لیے۔ اور بنیادی طور پہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل 1948 کا نکبہ دہرا رہا ہے۔ نکبہ یہ تھا کہ جب 1948 میں عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو اسرائیل نے مغربی علاقوں سے فلسطینیوں کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، جنگ ختم ہوگی تو آپ واپس آ سکتے ہیں، لیکن جناب انہوں نے کافی سارے علاقوں پہ قبضہ کر لیا اور ان علاقوں سے یہ یہودی یا اسرائیلی کبھی واپس نہیں گئے، بلکہ مسلسل مزید نئی آبادیوں پہ وہ قبضہ کرتے چلے گئے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل بالکل نکبہ 2 کرنے جا رہا ہے اس وقت، زبردستی 2 ملین کے قریب یعنی 20 لاکھ سے زائد لوگ ہیں، ان کو غزہ سے نکلنے کا کہا جا رہا ہے۔ اور خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ مصر نے ان کو قبول کر لیا سینائی کے علاقے میں، اور ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ اخبارات میں خبر بھی آئی تھی کہ باقاعدہ ایک منصوبہ ہے اسرائیلی حکومت کا کہ یہ غزہ کے علاقے کو خالی کرایا جائے، زبردستی یہاں سے لوگوں کو نکالا جائے، کیونکہ ہمیں اب مزید زمین کی ضرورت ہے۔ یہ کسی اخبار میں خفیہ طور پہ یہ خفیہ رپورٹ تھی، یہ باہر آ گئی تھی، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نکبہ 2 پہ عمل درآمد جاری ہے۔ مصر کی حکومت تاحال بڑی ریلکٹنٹ ہے اس حوالے سے، کیونکہ اس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کے اسرائیل سے 1973 میں سینائی کا علاقہ آزاد کروایا تھا، اب ہم اس علاقے کو فلسطینیوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، یہ ہم اسرائیل کو جواز نہیں دے سکتے کہ فلسطینیوں کی خاطر ہم اپنے تمام بارڈرز کھول دیں، کیونکہ فلسطین اپنے منصوبے پہ عمل درآمد کرنا چاہتا ہے جو کہ انتہائی نامعقول، انتہائی غیر انسانی طریقہ کار ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہوا کیوں؟ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنجامن نیتن یاہو نے ستمبر کے مہینے میں ایک تقریر کی اقوام متحدہ میں، اور بڑی اپنی طرف سے ایک انقلابی تقریر تھی، اس میں انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح 1948 میں ایک چھوٹی سی ریاست تھی اسرائیل، دشمنوں میں گھری ہوئی تھی، لیکن 2020 میں ابراہم اکارڈز ہوئے تو اس کے نتیجے میں اب نہ صرف مصر اور اردن کے علاوہ 4 مزید عرب ملکوں کے ساتھ بھی اسرائیل کے تعلقات قائم ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ اور شاطرانہ چال نیتن یاہو نے کھیلی، اور اسی تقریر کے دوران انہوں نے ایک نقشہ نکالا، اور اس نقشے پہ انہوں نے اس کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ کہا کہ بھارت میں جو G20 کانفرنس ہوئی اس میں جناب امریکی صدر بائیڈن، وزیر اعظم نریندر مودی، یورپی یونین اور عرب ممالک کے سربراہان نے مل کے بھارت سے شروع ہونے والے ایک نئے کوریڈور کا تصور پیش کیا، جو کہ اردن، اسرائیل، سعودی عرب سے ہوتا ہوا یورپ تک جائے گا، یعنی ایشیا کو یورپ سے ملائے گا، اور بڑی ایک انہوں نے کہا کہ ٹرانسفارمیٹیو تبدیلی اس سے آئے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر کے شروع میں ہی پہلے 10 دنوں میں امریکہ کی مدد سے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کا معاہدہ بھی ہونے جا رہا تھا۔ تب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کسی کی شرارت ہے؟ وہ ممالک جن کو یہ لگا کہ اگر یہ معاہدے ہو گئے تو اس طرح پھر فلسطینیوں کی جو تھوڑی بہت اس وقت ریلیونس ہے دنیا بھر میں وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی، اور ان کے لیے بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ کیا اس تمام منصوبے میں حماس ایک پراکسی کے طور پہ استعمال ہو گیا ہے، نادانستہ طور پہ، کیونکہ اس کے پاس اسلحے کا جتنا انبار اس وقت نظر آ رہا ہے، جتنے ہزار ہاتھ کی تعداد میں اس کے پاس راکٹ ہیں حماس کے پاس، تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس کام کے لیے، اس موقع کے لیے تیار کیا گیا۔ کیا یہ خود اسرائیل کا اپنا ایک فالس فلیگ آپریشن ہے؟ اس وقت کہنا بہت مشکل ہے۔ کیا ان ممالک کی طرف انگلی اٹھائی جا سکتی ہے جیسے ایران ہے، روس ہے، کہ انہوں نے امریکہ کی مڈل ایسٹ پالیسی، مشرق وسطی کی پالیسی کے لیے ایک بہت بڑا نیا چیلنج کھڑا کر دیا ہے، اور یوکرین سے تمام تر توجہ
انہوں نے ہٹا دی ہے۔ چین کی اپنی بڑی واضح پالیسی ہے، یعنی امریکہ کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ جنگ بندی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک حماس کا خاتمہ نہیں ہوگا، اسرائیل کے ہم ساتھ کھڑے رہیں گے ہر حالت میں۔ دونوں بڑی جماعتیں یعنی ڈیموکریٹک اور ریپبلکن وہ ہر حال میں اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعادہ کر چکے ہیں۔ چین کی پالیسی یہ ہے کہ اس کا یہ کہنا ہے، بلکہ ایک ترجمان نے 2 دن پہلے یہ کہا کہ اوریجنل سن یعنی اصل گناہ 1948 سے فلسطینیوں کی زمین پہ اسرائیل کا قبضہ ہے، یہ ناانصافی جب تک ختم نہیں ہوگی یہ ظلم کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ یعنی بڑی دو ٹوک پالیسی اختیار کر رکھی ہے چین کی حکومت نے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حماس نے فلسطینیوں کی جو 1948 سے جاری جدوجہد ہے اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کا آغاز تو کیا ہے 7 اکتوبر کو، لیکن اس کی وجہ سے اب تک 9,000 سے زائد بے گناہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا جگہ جگہ پہ بچوں کی لاشیں، بڑوں کی، بوڑھوں کی، یعنی اسرائیل کا تو یہ کہنا ہے کہ چونکہ حماس نے عام آبادی کے اندر پناہ لے رکھی ہے لہٰذا اس کے ساتھ یہ لوگ بھی مارے جائیں گے۔ اور اس میں تو لنڈسی گراہم امریکن سینیٹر ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ حماس والے آبادی کو کور بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں اگر وہ مارے جائیں گے تو بڑی ایک آٹومیٹک سی فطری بات ہے، یعنی ان کو ان کے نزدیک اقوام متحدہ کا جو چارٹر آف ہیومن رائٹس ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اور بالکل یعنی حماس کی تلاش میں بھلے وہ سارے غازہ کی آبادی کو فارغ کر دیں، لیکن بنیادی طور پہ اب یہ لگتا ہے کہ جو اسرائیل نے کام شروع کیا ہوا ہے اس مجبوراً مصر جو کہ امریکہ سے باقاعدہ اس کو ہر سال 1 ارب سے $1.5 تک امداد ملتی ہے، وہاں پہ حقوق انسانی کی خلاف ورزیاں بے شمار ہیں، لیکن امریکہ نے بالکل وہاں پہ خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ کیرٹ اینڈ سٹک یعنی کچھ مراعات وغیرہ دے کے، مالی امداد دے کے مصر کو آمادہ کر لیا جائے گا کہ فلسطینیوں کو آپ اپنے علاقے میں چھوڑ دیں، اور یعنی اسرائیل جب غزہ کے علاقے پہ آ کے قبضہ کر لے گا، کیونکہ یہ جنگ ختم ابھی ہونے والی ابھی نہیں ہے، تمام بڑے ممالک بھی جنگ بندی کے خلاف ہیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ چند ماہ کے بعد اسرائیل اس علاقے کی دوبارہ آباد کاری شروع کرے گا، اپنے لوگوں کو یہاں پہ لا کے بٹھائے گا۔ تو یہ وہ ایک المیہ ہے، ایک المناک داستان ہے جو کہ اس وقت غزہ میں رقم ہو رہی ہے، اور اس میں اس سے زیادہ المناک پہلو یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک، عرب ممالک عملاً خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ زبانی جمع خرچ اس کی مذمت تو ہو رہی ہے، لیکن کیا وہ اس سے زیادہ کچھ کر پائیں گے، کوئی اجتماعی ایکشن لے پائیں گے فلسطینیوں کی جان چھڑانے کے لیے، ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کے ازالے کے لیے؟ اس وقت بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔